Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا وفي رواية استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. متفق عليه. رواہ البخاری و مسلم. ترجمہ: حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے خودی کے عالم میں تشریف لائے. ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور ان کا چہرہ مارے خوف ڈر کے سرخ ہو گیا تھا. فرمانے لگے لا الہ الا اللہ، ان قریب آنے والے شر برائی کی وجہ سے عرب کے لیے بربادی مقدر ہو گئی ہے. آج یاجوج ماجوج کے زبردست بند میں اس قدر سوراخ کھل گیا ہے. نیز مذکورہ ارشاد فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں یعنی انگوٹھے اور اس سے متصل ملی ہوئی انگلی شہادت کی انگلی کے ذریعے حلقہ بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں یعنی انگوٹھے اور اس سے متصل شہادت کی انگلی کے ذریعے حلقہ بنایا. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کیا ہم نیکوکاروں کی موجودگی میں بھی ہلاک ہو جائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں، جبکہ خبث یعنی فسق و فجور، معصیت و گناہ کی کثرت ہو جائے گی. شرح حدیث: ایک روز پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے، لیکن اس دن عام معمول سے مختلف بے خودی اور گھبراہٹ کے عالم میں تھے. دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایسی وحی آتی جس میں امت کے زوال یا خاتمے کا اشارہ ہوتا یا پھر قیامت کی ہولناکی سے متعلق کوئی بات ہوتی تو حضرت کی حالت دیگر گم ہو جاتی، بدل جاتی اور اس کا اثر چہرے مبارک پر بھی ظاہر ہوتا. ایک دوسری روایت میں اس کا ذکر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور خوف و ہراس کی وجہ سے چہرہ سرخ تھا. اسی طرح کی ایک روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے جس کا ذکر آئندہ کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. بہرکیف اولا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کہہ کر اپنے دل کو اطمینان بخشا اور یہ پیغام دیا کہ اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، لہذا ہر مصیبت کے وقت اسی کی طرف رجوع کیا جائے اور بڑے سے بڑے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے اسی پر تکیہ بھروسہ کیا جائے. پھر ارشاد فرمایا کہ عرب کی بربادی کا آغاز عن قریب پیش آنے والے ایک فتنے سے ہوگا، پھر بربادی کا نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. اور یہی ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوائیوں نے شہید کر ڈالا
اس کے بعد قتل و قتال، لوٹ کھسوٹ اور غارت گری کا تسلسل اب تک قائم ہے۔ روایت میں بطور خاص عرب کا ذکر اس لیے ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب وہی لوگ تھے، نیز اس وقت یہی عظیم الشان قوم تھی، اور باوجود اس کی بربادی کی ابتدا ہونے والی تھی، اس لیے اسے ذکر کیا گیا۔ ورنہ غور کیا جائے تو عرب اور غیر عرب سبھی کی فتنوں کی لپیٹ میں آئیں گے۔ پھر فرمایا، آج ذوالقرنین کا قائم کردہ وہ بند اس سوراخ کے بقدر کھل گیا ہے اور اس میں کشادگی پیدا ہو گئی ہے۔ گویا اشارہ تھا کہ جس دیوار کو ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج سے حفاظت کے لیے تعمیر کیا تھا، وہ رفتہ رفتہ ختم ہونے کے در پہ ہیں، اور ایک روز ایسا آئے گا جب کہ وہ دیوار ختم ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج اسے عبور کر کے ساری دنیا میں تباہی مچائیں گے۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کا خاتمہ ہوگا۔ اس بند کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا، مجھے طاقت بہیم پہنچاؤ تاکہ میں تمہارے اور ان کے درمیان زبردست بند تعمیر کر دوں۔ اسی سے ہے ردم یاجوج و ماجوج۔ عرب میں 1000 تک کی گنتی دائیں ہاتھ سے گنی جاتی ہیں، اور 10 اور 90 کا عدد قریب قریب ایک جیسا ہوتا ہے۔ چنانچہ بعض روایت میں 90 اور بعض میں 10 کا ذکر ہے۔ 10 کے عدد میں شہادت کا سرا اور انگوٹھے کی اوپری لکیر کو ملاتے ہیں، جبکہ 90 میں شہادت کا سرا اور انگوٹھے کی جڑ کو ملاتے ہیں۔ ہر دو صورت میں ایک سوراخ نما شکل بن جاتی ہے، اور حدیث کی یہی مراد ہے کہ ردم یاجوج و ماجوج میں 90 یا 10 کے بقدر سوراخ ہو گیا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا، پوچھا کہ کیا ہمارے درمیان نیک لوگ موجود ہوں، اس کے باوجود ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا اور فرمایا کہ جب بے حیائی، بے شرمی عام ہو جائے گی، زنا کو فروغ دیا جائے گا، بدکاری کو پھیلایا جائے گا، فسق و فجور رواج پا جائے گا، گویا ہر سمت معصیت اور گناہ پھیل جائے گی، تو ہلاکت بھی خوب ہوگی، پھر نیک لوگوں کی موجودگی بھی خیر کا باعث نہیں ہوگی۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَمَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ الْخَبَثَ إِذَا كَثُرَ فَقَدْ يَحْصُلُ الْهَلَاكُ الْعَامُ وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ صَالِحُونَ۔ جب برائیوں کی کثرت ہوگی تو ہلاکت بھی خوب ہوگی، اگرچہ اس وقت نیک لوگ موجود ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور دین اسلام کے اوپر مضبوطی سے چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔